نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک و اصلحوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوں گے۔ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر جس نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا، سچائی کو چھوڑ دیا، واضح دلائل، احکامات، اللہ کا پیغام مسترد کر دیا، تو ایسی قوم ظالم قوم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، آخرت میں بھی ان پر جہنم واجب ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، ہاں اگر کسی نے اس کے بعد اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد، پھر ان کا کفر دن بدن بڑھتا رہتا ہے، وہ اس میں ترقی کرتے رہتے ہیں، اس کفر کے اندر، انکار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوتا ہے، توبہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور توبہ کے لیے انہیں وقت بھی نہیں ملتا، مہلت بھی نہیں ملتی، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس نے ایمان کو، اسلام کو مذاق بنا لیا، اسے اللہ تعالی ایسا مرتد بناتے ہیں کہ جو کفر میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار شاعر اللہ کا، دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، فرمایا وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، وہ لوگ گمراہی کے اس دہانے اور راستے پر کھڑے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ مر گئے اور کافر تھے، کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی ایمان کی توفیق نہیں ملی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، کافر تھے اور موت بھی کفر پر واقع ہوئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اور اگر وہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ دعویٰ کر دے کہ ہم سونا دیتے ہیں اور اس سونے سے زمین بھری ہوئی ہے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس سونے کو بطور فدیے کے ادا کرنا چاہیں، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ مثال کے طور پر سمجھایا گیا، وہاں تو سونا ہوگا ہی نہیں، نہ ہی ان کو ملے گا، اور نہ ان کے پاس موجود ہوگا۔ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اگر کسی مجرم کے پاس، کسی کافر کے پاس، کسی جہنمی کے پاس
زمین بھر کے بھی سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، دوسری جگہ فرمایا ان الذین کفروا لن تقبل عنہم، تو ان کے لیے یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا اگرچہ ان کے پاس کیا ہو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار زمین بھرنے کے برابر بھی سونا ہوتا، بالفرض والمحال یہ کیفیت ہوتی، اتنا ان کے پاس سونے کے ذخائر موجود ہوتے تو تب بھی وہ اپنے کفر کو ایمان سے نہیں بدل سکے۔ جو دنیا میں تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑے سے وقت میں انسان کافر سے مسلمان ہو سکتا ہے، فاسق فاجر سے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ پوری دنیا ہی 3 بار سونے کی بھر کر دے دے تو تب بھی اس کا وہ فدیہ ادا نہیں ہو سکتا، وہ کافر سے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا شمار مجرموں سے صالحین میں نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یعنی نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو چھڑا سکیں گے اور نہ ہی ان کے لیے وہاں پر عذاب سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کا سفارشی اور مددگار ہوگا۔